والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين المعرفتين وآله الطيبين والطاهرين وأصحابه الكاملين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. السلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حضرات، آج محرم الحرام کی 5ویں تاریخ ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے کہ نال سیدنا امام علی مقام امام حسین کی یاد تازہ کرتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالی نے اس خاندان میں بڑی خوبیاں کے نام لگا دیا. ابتدا کو لے کے انتہا تک اللہ فرماندا تقلبک فی الساجدین. اے پیارے محبوب، تیرے جتنے آباء و اجداد سن سارے ہی مینوں سجدہ کرن والے سن. جنہ وچوں تو پھردا آیا ہے نا، وہ سب بھی مینوں سجدہ کرن والے سن، میری توحید دے منن والے سن. یہ تے گل ٹھیک ہے. ابو آ کے جس ویلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان پھیلیا اور دنیا دے وچ اللہ دے نیک بندیاں دا چرچا ہویا، جس خاندان نے بڑیاں قربانیاں پیش کی دیا. ابراہیم علیہ السلام نے نارے نمرود میں چھال مار دیتی. اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلا دیتی گئی. نہ اس اگ نے جلایا نہ اس نے چھری نے کٹیا. یہ چھری دے لٹا کے اس واسطے کٹایا نہیں، بس ایک رنج ہی مینو لوڑی دا. تو نہیں سمجھا؟ ایک رنج ہی مینو لوڑی دا. جے کر اسماعیل یا ابراہیم دونوں شہید ہو جاندے تو میرا محبوب نہ آندا. میرے محبوب کے صدقے دے نال اب دوستے دیوار ہو گئی اور اس کی گردن پہ چھری نہیں چل گئی. یہ خاندان بڑا عجیب ہے. ٹھیک ہو جاتا آپ کر لینا. وہ خاندان میں نور منتقل ہوتا ہوتا حضرت عبد المطلب تائی آ گیا.
اور حضرت عبد المطلب ہوتا ہوتا وہ نور سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہو گیا. اس خاندان کے متعلق ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اے میرے محبوب آسان ارادہ کر لیا تیرے اللہ نے ارادہ کر لیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. تیرے رب نے ارادہ کر لیا کہ تیرے اہل بیت دیاں ساریاں پلیتیاں دور کر دے. اس واسطے لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ. سارے جانگلی پڑھتے ہیں ایک بیلی پہ پڑھے نا کلمہ شریف ہی ہو وہ جڑا کلمہ صحیح کرا تو آدھے پاک بھی چکا دینا. اس آ گیا جی پاک نکل جائے تو پھر تو تھی پلیت دے پلیت ہی رہو گے. لیذھب عنکم الرجس. یہ خاندان پاک ہے. یہ محبوب اللہ تعالی نے ارادہ کیتا ہے کہ تیرے خاندان میں ساریاں پلیتیاں دور کر دے. وَيُطَہِرَکُم تَطْہِیرًا. اور اے محبوب تے یالوں اسی پاک کر دئیے پاک کرنا. لیکن ایک سودا ہے کہ تو میرے بندیاں نو پاک کر دے میں تیری اہل بیت نو پاک کر دینا وا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. تواڈے تے بڑا احسان کیتا ہے کہ محبوب تہاڈیاں جاناں وچوں آیا ہے وہ قرآن دی آیات پڑھدا تے جڑا اون دے دربار دے وچ آ جاندا اونوں پاک بھی کر چھوڑدا ہے. ساڈا نبی بھی پاک کرن والا ساڈا خدا بھی پاک کرن والا. سبحان اللہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت کن کہندے یہ مفسرین نے تو کوئی اختلاف نہیں کیتا مگر بعض دوست وہ آتے ہیں صرف یہ 5 تن پاک نہیں. اہل بیت تو مراد ہوندے نے گھر والے. گھر والی بیوی ہوندی ہے. لڑکیاں جہڑیاں ہوندیاں نے وہ دوسرے گھر نو وساندیاں نے. توجہ نہیں فرما دی. اہل بیت وہی نے جڑیاں اپنی بیویاں ہون اور جڑا اہل بیت دا مالک وڈا ہوئے گھر والا جی وڈا ہوئے تو پھر اہل بیت کیڑے وڈے ہون گل نہیں سمجھ جی گھر والا ہی بڑا وڈا ہوئے گھر والا بڑا وڈا ہوئے تو پھر اہل بیت کیڑے وڈے ہون گے. اعلی حضرت بریلوی فرماتے ہیں میرے نبی دا گھر کیڈا وڈا ہے گھر والا کیڈا وڈا ہے. فرماندے نے آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان. آسمان بھی دسترخوان ہے اور زمین بھی دسترخوان ہے اور سارا زمانہ محمد رسول اللہ کا مہمان ہے. آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان. صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا یا رسول اللہ. صاحب خانہ جیڑا ہے وہ لقب جیڑا ہے وہ تیرا ہی تیرا ہے. اللہ اکبر. او اہل بیت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی بیٹھے نے. اگلے دن میں پچھلے سال بشیر پور شریف تقریر کرن گیا تو یہ حدیث میں پڑھی کہ حضرت مولانا نور اللہ صاحب نے خبریں کہڑی کتاب دینا 25-30 حدیثاں دے حوالے اس حدیث دے دے دیتے. میں بعد میں نے دکھائے میں آ گیا نسائی شریف حدیث آتی ہے میرے کملی والے محمد رسول اللہ جلوہ کرنے آکو سبحان اللہ. حضور بیٹھے نہیں میرے نبی تو کملی یا الحسن حسن آ گئے فادخلہ. حضرت نبی علیہ السلام نے کملی دے تھلے حسن داخل کر لیا. ثم جاء الحسین پھر امام حسین آ گئے فادخل معه
پھر انہوں بھی اسے کملی دے تھلے داخل کر لیا. ثم جاءت الفاطمہ تو پھر فاطمہ تزار آ گئی انہوں بھی کملی دے تھلے داخل کر لیا. ثم جاء علی پھر علی مرتضی آ گئے انہوں بھی میرے نبی علیہ السلام نے کملی دے تھلے لکا لیا. دعا منگی اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اے میرے مولا اے میرے اہل بیت نے اے میرے اہل بیت نے. کیا مطلب کہ یہ چادر پا کے میں انہوں نے اہل بیت میں شامل کرنا جس ویلے یہ 5 تن رل گئے. 5 تن ایک جگہ میں آواز کی تھا اس نے آ کے مولوی لفظ انجے 5 3 5 یہ 3 یار نے 5 نے 8 مل گئے. 5 3 اس ویلے میرے نبی نے انہاں چونوں کملی دے تھلے لکایا کہ بے دم دی روح قریب ہوئی. وہ آندا بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. حسن و حسین فاطمہ او مصطفیٰ. یہ 5 مقصود کائنات نے. اور دوسرے مقام سے قرآن مجید انج بھی فرماندا ہے اللہ تعالی دی ذات گرامی دے محبوب علیہ السلام دے نال یہ عیسائیاں نے مبالغہ کیتا. نجران دے عیسائیاں نے مبالغہ کیتا. مبالغہ دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ تسی بھی اپنے گھر والے لے آؤ تے میں بھی گھر والے لے آؤنا تے دعا منگیے یا مولا جیڑا جھوٹا ہے اوندا بیڑا میرے کر. اہل نجران دی عیسائی اکٹھے ہو گئے. یہ در میرے نبی علیہ السلام اللہ فرماندا قل تعالوا اے محبوب انہاں آکھ دے آ جاؤ ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. انہوں آخ دے محبوب کہ تسی بھی آ جاؤ کہ میں بھی آ جانا وا. تسی اپنے پتران بلا لو میں اپنے پتران بلا لینا. تسی اپنی عورتوں بلا لو میں اپنی عورتوں بلا لینا. ثم انفسنا وانفسکم اسی اپنی جاناں نو بلا لینے ہاں تسی اپنی جاناں نو بلا لو. ثم پھر انہاں نال مبالغہ کر ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. پھر انہاں تے لعنت کرو. آکھو سبحان اللہ. میرا نبی میدان میں شان والا ہے. آکھو سبحان اللہ. ہاں کیا علاقہ ہوئے گا کیا موسم ہوئے گا. دونوں انگلاں دے نال ایک پاسے سیدنا امام حسن نے ایک پاسے امام حسین نے. حضور دی کملی دا جڑا لاڑے نا خاتون جنت نے پیچھوں پکڑیا. وَيَمْشِي عَلِيٌّ خَلْفَهُ علی مرتضی فاطمہ زہرا دا پلو پکڑیا ہوا ہے. اگے میرا نبی ہے ارد گرد حسن حسین نے ارد گرد حسن حسین نے. توجہ فرماؤ میں بڑی عجیب گل کرنے والا ہوں. یمشی فاطمہ تو خلفہ میرے نبی دے پیچھے خاتون جنت چل رہی ہے. یمشی علی خلفہا علی مرتضی خاتون جنت دے پیچھے لگے ہوئے نے. اللہ اکبر. خاتون جنت دے قدم میرے نبی دے قدماں تے فرماؤ. خاتون جنت دے قدم میرے نبی دے قدماں تے علی دے قدم فاطمہ دے قدماں تے تاکہ قدماں دا بھی پردہ ہو جائے کوئی غیر ویکھن والا نہ ہوئے. شان دنال میرا محبوب جلوہ کر آیا. حضور نے ارشاد فرمایا اذا دعوت فامنوا. اے میرے اہل بیت جس ویلے میں دعا منگا تے تسی سارے ہی آمین آکھیا جو. عیسائیاں دا بڑا یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے. پہلے مولوی بھی کچھ غلطی کر جاتے ہیں نہ انہوں کوئی سمجھ اس پاسے دی نہ کوئی ایویں کد رکھی پھرتے ہیں. خصوصا دوسری پارٹی تے حسین دا نام بھی نہیں نہ لینا چاہتے.
فتاوا رشیدیہ مولوی رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہے محرم کے دنوں میں صحیح روایات کے ساتھ حسین کا ذکر کرنا بھی حرام ہے. اور تیرے پیو کا کریے یہ آدھے نہیں جی بڑے معاہد ہاں بڑے اہل بیت ہاں اہل بیت نو منن والے ہاں اہل بیت نو یہ منن والے نہیں اہل بیت نو وہی منتا گیا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب کرانا نور. اب سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا. یا رسول اللہ تو سارا ہی نور نلا نور ہے تیرا خاندان بھی نور ہے تیرے بچے بھی نور نے تیریاں بچیاں بھی نور نے. اللہ اکبر. مسلمانوں تو یاد رکھ لو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گرامی نے فرمایا اذا دعوت فامنوا جب میں دعا کراں تے تساں کی کرنا ہوگا آمین. دعا نبی علیہ السلام کرن آمین فاطمہ زہرا کرے آمین علی مرتضیٰ کرے او علی جن مشکل کشا کہندے ہو او علی کب کسی بے نوا سے کہتا ہو کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں سبھی کی حاجت روا سے کہتا ہوں آنکھوں سے دور ہو مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. جس ویلے میں دعا منگا اس ویلے تھی آخو سارے آمین. دعا منگن والا محبوب خدا ہوئے امین کہنے والا مشکل کشا ہوئے امین کہنے والی خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہوئے امین کہنے والا سید الشہداء ہوئے اور امین کہنے والا حسن مجتبی ہوئے. شان دینا میرا نبی جس ویلے میدان دے وچ آیا عیسائی نے دوسروں وے گیا انہوں نے پیر پادری نے آخیا وہ عیسائیوں میدان وچ نہ آیا جے قسم خدا دیا جو میں تیرے پیا نا اگر دا منگن کے پہاڑ اپنی جگہ تو ٹل جاوے تے ٹل جاوے گا. اگر انہوں نے بدعا کر دیتی تو قیامت تائیں دنیا تے کوئی عیسائی موجود نہیں رہے گا. عیسائیوں بھی یقین ہے تیرے منہ سے جو نکلی بات ہو کہ رہی اب سبحان اللہ تیرے منہ سے جو نکلی بات ہو کہ رہی وقت اشارے میں سب کی نجات ہو کہ رہی. اور قرآن دیکھو اور قرآن پڑھو قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم. اسی اپنے پتر بلانے تسی اپنے پتر بلا لو اسی اپنی عورتیں بلانے تسی اپنی عورتیں بلا لو اسی اپنی جانا بلانے تسی اپنی جانا بلا لو. اور پھر ایک شان دے نال آئے توجہ فرماؤ جس ویلے کسی ویکھن والے نے اس مقام نو گیا وہ کہندا محمد گلستو علی روئے گل. محمد گولا سویر میں 100 میل تے واسطے کر کے آیا 100 میل بھی کیتا جناب موٹر سائیکل اپنے میں کسی صورت نال نہیں پہنچ سکتا سا واپس. انہوں نے میں آخیا بھی میں تکلیف سے ہے تھی مجبور کر دو کہ میں موٹر سائیکل سے گیا بھی کر لے تھے آیا بھی بیان اس واسطے آیا یہ کرنے واسطے آیا محمد گلست اب سبحان اللہ محمد گلست علی روئے گل محمد گلست علی روئے گل. محمد مصطفیٰ پھول ہے اور علی اس پھول کا چہرہ ہے.
محمد گلست علی روئے گل محمد گلست ساری کائنات وچ پھل جڑا ہے میرا نبی ہے محمد گلست علی روئے گل محمد گلست علی روئے گل اور سنو بد فاطمہ اندروں بوئے گل جی اس پھل دے وچ خوشبو ہے اس نے خاتون جنت کیا جانا ہے راون کا ٹھیکہ نہیں اہل بیت دی شان بیان کرو تو کرو قرآن دے نال اور جب حسین شہید ہوا اس ویلے تو کوئی بھی نہیں آ یہ تو مجھے پتا ہے اگر تو صاحب اولاد ہوگا تجھے اولاد کا غم یاد ہوگا یہ مینو علم ہے پتا پتروں والے نہیں لگتا میرے پتہ نہیں لگتا یہ میرے علم ہے محمد گلست علی روئے گل محمد گلست علی روئے گل بد فاطمہ اندر بوئے گل اللہ اکبر اس پھل دی جڑی خوشبو ہے وہ خاتون جنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول خاتون جنت آندی کہ حضور خاتون جنت دا جسم مبارک سن دے فرمایا فاطمہ تیرے وچوں مینوں جنت دی خوشبو آتی قسم خدا دی صحیح بچی کوئی ہے یہ جی عورت جن وچوں جنت دی خوشبو آتی ہو مطلب میں انج آکھا کوئی ہے یہ جی عورت جس سے جنت بھی عاشق ہوئی پھرتی ہو جتھے جتھے جاوے اوتھے اوتھے جنت نال لا کسے پیو کی دھی کا یہ مرتبہ ہے مشکات شریف کی حدیث ہے حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی کے دربار میں خاتون جنت آوے تو سید المرسلین استقبال واسطے کھڑا ہوگا یہ مشکات شریف کی حدیث ہے اور سیاستہ کی حدیث بھی تعلق نہیں آتی خاتون جنت آوے کسی دھی کا ہے مقام باپ بھی پھر عام باپ نہیں سارے نبیوں کا سردار ہے حضور آون تو صدیق اکبر کھڑا ہو حضور آوے تو فاروق اعظم کھڑا ہو جائے حضور آون تو عثمان غنی کھڑا ہو جائے حضور آوے تو علی المرتضیٰ کھڑا ہو جائے حضور آوے تو جبرائیل کھڑا ہو جائے حضور آوے تو میکائیل کھڑا ہو جائے حضور آوے تو اسرافیل کھڑا ہو جائے حضور آون تو عرصے قلوبی کھڑے ہو جائے حضور آون تو 1,40,000 کمرے استقبال پاتے کھڑے ہو جائے خاتون جنت آوے تو مصطفیٰ کھڑا ہو جائے میری نے آخیا جی تو قرآن کے حدیث بھی گلا کر لینا کوئی لوڑ بھی نہیں کرتا تو جو منگنا ہی من سے ایک تجریب ہو رہا اللہ اکبر ایک خاتون جنت تھی یہ جنت کی خوشبو کو سبحان اللہ اس میں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے وہ فاطمہ جس نے معزز کیا گھرانے کو وہ فاطمہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو خاتون جنت جس نے حسین پال کے دتا میں اگے بھی کہنا ماں گندی ہوئے تو پتر لچا ہوں ماں لچی ہوئے تو پتر گندا ہوں ماں ہلو تو پتر ڈاکو ہوں ماں ڈاکو تو پتر ڈاکو نسر بنا ماں نیک ہوئے تو پتر ولی ہوں ماں ولی ہوئے تو پتر فرید الدین ہوں اور ماں چنگی ہوئے تو پتر سلطان بہو بنیا کرتا ہے ماں احمد جبار ہوئے تو پتر غوث اعظم ہویا کرتا ہے ماں فاطمہ ہوئے تو پتر حسین ہوں ماں ہوئے تو پتر محمد رسول اللہ مادنے فولاد بن سکتی نہیں اقبال کہنا ہے مادنے زر مادنے فولاد بن سکتی نہیں مادنے زر مادنے فولاد بن سکتی نہیں بے ادب ماں بادب اولاد بن سکتی نہیں علامہ اقبال نے حضرت مریم دا خاتون جنت کا موازنہ کیتا ہے تقابل پیش کیتا ہے درود شریف پڑھ ایک بار میرے کو
کہنا قیامت والے دن جے کر ایک بال دے دفتر عمل میں 3-4 شیر نکل آئے کہ میں کہاں گا بغیر حساب دے جنتی ہے. سنو وہ کہنا مریم دی بڑی شان ہے، مریم دی بڑی شان ہے. اللہ فرماندا ہے کہ آسان اس مریم نے سارے جہان والیاں سے چن لیا. فضلتکم علی العالمین، یہ اسرائیل واسطے اتنے بھی ایویں ہی ہے. فرمان نے مریم از یک نسبت توجہ فرمانا، مریم از یک نسبت عیسیٰ دی، مریم دی ایک نسبت عیسیٰ نال اور آج سے نسبت حضرت زہرا دی. سنیوں نے جس صحابہ کا ذکر ہوئے تھے آشش کرا، سنیوں نے جی اہل بیت کا ذکر ہوئے تھے سبحان اللہ. تے کمال جاوا، تے قربان جاوا، تے عشق دے قربان جاوا، تاری محبت دے قربان جاوا. مسلک صحیح ہے سنت والجماعت. اقبال کہندا ہے مریم یک نسبت عیسیٰ دی اور از سے نسبت حضرت زہرا دی. مریم نو عیسیٰ نال کو نسبت ہے کہ مریم عیسیٰ دی ماں ہے. خاتون جنت میں میرے نبی نال 3 نسبتاں نے. پہلی نسبت نور چشمے رحمت للعالمین. میں انہاں بیلیاں نال خطاب کرنا تے نال نہیں جڑا اہل بیت دا شان سن کے تے متھے تے تیوڑیاں پاندے نے. قیامت والے دن کہڑے پاسے جاؤ گے؟ جس ویلے جھنڈا میرے نبی دے ہاتھ میں ہوئے گا تو فاطمہ کے دشمنوں کھڑ کی پکڑ کے جبرائیل باہر کر دے گا. کہڑے پاسے جاؤ گے؟ یہ مولوی رشید پیچھے لگو گے جڑا آتا ہے محرم کے اندر صحیح روایات کے ساتھ بھی امام حسین کا ذکر کرنا حرام ہے. اور جن کا ذکر اللہ کا رسول کرے، اللہ کا رسول کرے، فرمایا انی احبہما، میں نہ دونوں محبوب رکھنا. یہ جی گل ہوتی تھی اقبال کدی بھی نہ بیان کرتا. پہلی نسبت نور چشمے رحمت للعالمین اور امام اولین و آخرین. پہلی نسبت یہ کہ نور چشمے رحمت للعالمین دیا اکھاں دا نور ہے، دل دا سرور ہے. وہ کون ہے؟ امام اولین و آخرین. یہ دوسری نسبت ایسا ادھر دوسری نسبت بانوے آتاج در حلت مرتضی مشکل کشا شیر خدا. یہ فلسفی بندہ ہے نا، تو گلا فلسفی آنا کرتا ہے تو کی کیا کرنا ہے؟ مرتضی مشکل چھری دور چڈی دور پیسے مشکل کشا مولوی واسطے ہو سکتے ہیں، استاد مشکل کشا ہو سکتا ہے، برالی مشکل کشا نہیں. اقبال کہنا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. یہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کس دی بانو ہے؟
اس کے گھر کی زینت علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی۔ یہ تیسری نسبت مادر مرکز پرکار عشق، اس دی ماں ہے جیڑا پرکار دے عشق دا مرکز ہے، اور مادرے قافلہ سالار عشق، جڑا سالار ہے قافلے عشق دے دا اس دی ماں ہے۔ اور فرمانے نے آج گر تربت گر تو خاک لے گر تربتش گر دید میں، جے کر خاتون جنت دی کاشید میں، اور ماننے جے کر میں خاتون جنت کی قبر کی مٹی دیکھ لا کہ اتنے اپنے سجدے دیا جڑیاں لا دیا۔ اے او ماں جنوں میرا نبی آکھے فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ حضور فرمانے بذات منی، اے میرے دل دا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کہتا ہے والذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جڑے اللہ کے اللہ کے رسول نو تکلیف دیندے نے، جنہوں نے فاطمہ نو تکلیف دیتی ہے۔ گل کیا کرتا تھا محمد گلست علی روئے گل بغد فاطمہ اندر بوئے گل، بغد فاطمہ اندر بوئے گل۔ فاطمہ ہوئے جیڑی اس پھول دے وچ خوشبو ہے اس دا نام فاطمہ ہے۔ اور فرمانے نے توجہ فرماؤ جو اترش برآمد حسین و حسن، جڑا اندر وچوں اتر نکلیا ہے انہاں نام حسین حسن ہے۔ اذاں جو اترش برآمد حسین حسن، اذاں شد معطر زمین و زمن، انہاں صاحبزادیاں نال زمین بھی معطر ہو گئی کہ آسمان بھی معطر ہو گیا۔ ماشاء اللہ، واہ واہ، مجاہد اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کی پروگرام ہے بھیا جمعے کے بعد جانا ہے؟ اچھا بات ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے جناب مجاہد ملت فخر اہل سنت حضرت مولانا عبد الستار خان صاحب نیازی دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ ان کے آنے سے پہلا فلک شگاف نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مجاہد تحریک نظام مصطفیٰ، مجاہد تحریک نظام مصطفیٰ، مجاہد تحریک ختم نماز۔ ونصلي على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين لا تعلمونهم والله يعلمهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت مولانا صاحب مدثر العالی، میرے بھائی و عزیز و دوستو، یہ آپ سے ملاقات ایک برسبیل تذکرہ یوں ہو گئی کہ میری منزل عرس مبارک شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اس میں یہاں پر دوستوں سے ملاقات کی خاطر میں نے کچھ وقفہ اور ساتھ ہی ساتھ کہ جمعہ کی بھی ادائیگی ہو جائے سائی وال میں ٹھہر گیا ہوں. لیکن اس وقت بھی آپ کے سامنے چند اہم باتیں میں جو خاص طور پر ملت کے لیے پیغام ہے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. مبلغ کو، ملت کے ہر بھائی خواہ کو ملت کے مسائل پر جو غور و فکر کرتا ہے اس کو ہر وقت اس امر کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر اس سے کوئی پوچھے اس وقت ملت کا اہم مسئلہ کیا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ دائیں بائیں جھانکنے لگ جائے یا یہ کہے کہ میں تیار نہیں ہوں. ملت کا مسئلہ اس کو ازبر ہونا چاہیے. مثلا اگر شہر میں آگ لگی ہوئی ہے اور کسی سے کوئی دریافت کرے اس وقت سائی وال کے لوگوں کا اہم مسئلہ کیا ہے تو ادھر ادھر کی بات نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ شہر میں آگ لگی. اس وقت بھی عالم اسلام ایک زبردست مصیبت کے اندر گرفتار ہے اور یہ 15ویں صدی کی ابتدا جس کا کہ جشن منایا جا رہا ہے یہ بھی اس لیے کہ ہم گزشتہ واقعات جو ہیں ان کا حساب کریں، محاسبہ کریں کہ یہ پہلی صدی گزری ہے، 14ویں صدی، اس میں ہم کیا تھے اور ہم 5 دن قبل تک کیا بن گئے اور آگے ہم نے کیا بننا ہے. آپ اگر اپنی تاریخ سے واقف ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سن 1883 عیسوی سے یہ ہجری صدی شروع ہوتی ہے. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قمری سال اور شمسی سال میں 3 سال کا فرق ہے. اس کے 365 دن ہیں اور اس کے 356 دن ہیں. اس طریقے سے جب آپ گنتی کرتے ہو تو 3 سال قمری جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں بنسبت شمسی کے. اس لیے میں نے 1883 شمار کیا ہے. 1883 1980 یہ 3 کم 100 سال کا عرصہ گزرتا ہے اور قمری حساب سے پورے 100 سال ہے. یہاں پر بر صغیر پاک ہند کی کیفیت یہ ہے اس وقت بر صغیر میں انگریز کی حکومت تھی. کئی بزرگ کل تک زندہ تھے. 1883 کی یاد آپ کے سامنے تھی اور اب بھی شاید کوئی زندہ ہو. ہمیں بھی تاریخ ازبر ہے. اس 100 سال کے اندر بر صغیر کے مسلمان جو کہ پہلے حکمران تھے 1857 میں محکوم بن گئے اور انگریز نے ان کے قانون کو بدل دیا، ان کی تعلیم کو مسخ کر دیا، ان کی تہذیب و تمدن کو مسخ کر دیا اور کوشش یہ کی کہ مسلمان اگر عقیدتاً کرسچن نہیں بنتا، عقیدتاً اگر کافر نہیں بنتا تو اس کو عملاً اسلام سے دور لے جایا جائے. اور یہی مصیبت ہے کہ اب ہم باوجود اس کے کہ سب کے سب مسلمان ہیں، ہمارا آئین اور قانون قرآن و حدیث میں فقہ کے اندر موجود ہے اور اب ہم پوچھتے پھرتے ہیں کہ ہمارا آئین کیا ہو، ہمارا قانون کیا ہو، نظام کیسا ہو. بات یہ ہے کہ انگریزی تعلیم نے صورتحال ایسی مسخ کر دی ہے کہ علامہ اقبال کے الفاظ میں عصر ماں راز ماں بیگانہ کر، عصر ماں راز ماں بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر.
ہمارے زمانے نے ہمیں اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا ہے اور جمال مصطفیٰ سے بھی ہمیں دور کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل و کرم ہوا، آپ کے بزرگان دین نے آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آپ کا عقیدہ قائم رکھا۔ انگریز کی کوشش یہ تھی کہ اگر مسلمان عیسائی نہیں بنتا تو مسلمان کو اسلام سے دور کیسے کیا جائے۔ تو ایک طرف اس نے آپ کو لمبی کہانی 1869 کی بات ہے، یہاں پر انگریزوں نے ایک کمیشن قائم کیا تھا۔ اس کمیشن کا مقصد یہ تھا ہندوستان کے لوگوں کو کس طرح اپنا ہمنوا بنایا جائے، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کو جو انگریز کے خلاف جہاد فرض سمجھتے ہیں، جنہوں نے علامہ فضل خیر آبادی نے، آپ کے علماء نے، آپ کے اکابر نے، بہادر شاہ ظفر آخری تاجدار نے، سب نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ انگریز خائف رہتا تھا اگر جہاد کے لیے جذبہ مسلمان کے اندر باقی رہا ہماری سلطنت جہاں پر قائم و دائم نہیں رہ سکتی۔ ایسی کوشش ہونی چاہیے کہ مسلمان سے جہاد کا تصور ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ جو کمیشن بیٹھا تھا اس میں بڑے بڑے سویلین آفیسر تھے، ان میں بڑے بڑے پادری تھے، انگریز کے خیر خواہ تھے۔ 1869 کے کمیشن نے رپورٹ دی کہ مسلمانوں کو اگر عقیدہ جہاد سے دور کرنا ہے تو تم کو ایک ایسا آدمی پیدا کرنا ہوگا جو یہ کہے گا کہ مجھے خدا نے یہ کہا ہے، مجھ پر الہام ہوا ہے، مجھ پر وحی ہوئی ہے کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ انگریزوں نے مرزا غلام قادیانی کو پیدا کیا۔ مرزا غلام قادیانی نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ اس نے یہ کہا انگریز کی اطاعت ہمارا جزو ایمان ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں ملکہ وکٹوریا کے نور سے نکلا ہوں، جیسے نور نور کو کھینچتا ہے، اے پیاری ملکہ مجھے اپنی طرف کھینچ لے۔ چنانچہ اس نے یہاں تک کہا انگریز کے خلاف لڑنا شریعت کے خلاف ہے، حتیٰ کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میرے زمانے میں جہاد منسوخ ہو گیا، چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، جی کے لیے حرام ہے جنگ اور قتال۔ اس نے جہاد کو حرام کیا، انگریز کی مراد پوری ہوئی۔ قادیان کو اس نے بیت الحرم قرار دیا، اپنے ماننے والوں کو صحابہ قرار دیا، اپنی بیویوں کو امہات المومنین قرار دیا، اپنے بیٹوں کو اہل بیت قرار دیا، اپنے نائبین کو امیر المومنین بن کے خلیفہ قرار دیا ان کو، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، سن 75 میں عالمی دورے پر جب ہم گئے تو وہاں پر برٹش کامن ویلتھ کا رکن ہے ماریشس، وہاں کے وزیر اعظم نے کہا کہ آپ لوگ یہاں دورے پر آئے ہو، آپ قادیانیت کے متعلق نرم پالیسی اختیار کرو۔ ہم نے کہا کیوں؟ آئی ایم اسپیشلی آسک فار دیٹ، مجھے خاص طور پر اس کے لیے ملکہ نے کہا ہے۔ تب پتا چلا کہ انگریز کے ساتھ قادیانی کا کیا تعلق ہے۔ جب ہماری ملاقات ہوئی ہم نے اس سے کہا کہ آپ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ مسئلہ بالکل صاف ہے۔ میں نے کہا سپوزنگ somebody arrives in your office before you occupies your chair and declares himself the prime minister of this country, and when you tries to enter your office does not allow you to enter your office, dismiss your order, cancel your orders, then what will you do then? I will sack him, I will send him behind the bars. Similar the case for us. Mirza Ghulam Qadiani says, I am the final prophet. He says that I have cancelled the prophet's orders, and he has also named his followers as companions, Sahaba, so on and so forth. ہم نے اسے سمجھایا کہ اگر تمہارے دفتر میں کوئی آدمی تمہارے آنے سے پہلے تمہاری کرسی پر بیٹھتا ہے اور یہ کہے کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، اور جب تم آنے لگو تو تمہیں داخل نہ ہونے دے اور تمہارے احکامات منسوخ کر دے، تمہارے عملے کو بدل دے، اپنا عملہ مقرر کر دے، تم کیا کرو گے؟ اسٹاف اپنا مقرر کر دے،
کہنے گا میں اس کو جیل میں ڈال دوں گا، میں اس کو ختم کر دوں گا، کہ یہی معاملہ ہمارا اور مرزا قادیانی کا ہے۔ یہ نبوت کی کرسی پر بیٹھ گیا ہے اور کہتا ہے میں آخری ہوں، نبی کے احکام منسوخ کر دیے۔ نبی کا جو اسٹاف تھا، صحابہ، خلفائے راشدین، اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، اس کے بجائے اپنے آدمی مقرر کر دیے۔ اگر ہم مسلمانوں کے فتنے سے بچانا چاہتے ہیں تو کیا ہم غلطی کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اب مجھے تمہارے کیس کی سمجھ آئی ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی کے ساتھ جو آفیسر لوگ تھے ان میں سے اکثر اس کے ساتھ شامل ہو گئے، لیکن عام اہل اسلام مرزا غلام قادیانی کے پیروکار نہ بنے۔ اس پر انگریز نے دوسری سازش کی۔ دوسری سازش یہ کی کہ جب تک مسلمان کے سینے میں عشق محمد مصطفیٰ ہے، اگر مسلمان کا سینہ عشق مصطفیٰ کا خزینہ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت کو شکست نہیں دے سکتی۔ پھر انگریز نے ان مولویوں کے ذریعے سے، یہ بڑی معمولی بات نہیں ہے، بڑی پتہ کی بات ہے، ان مولویوں کے ذریعے سے جو مولوی اس کے ملازم تھے، کوئی انسپیکٹر اسکول تھا، وہ ڈپٹی انسپیکٹر اسکول تھا، ان مولویوں کے ذریعے سے اسے یہ فتنہ گھڑا، انہیں نئے نئے مسئلے گھڑے کہ نبی پاک مر کے مٹی ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یہ مسئلے گھڑے کہ جس کا نام محمد علی ہے کسی شے کا مالک نہیں ہے۔ یہ مسئلے گھڑے کہ اس کا جب بڑے بھائی جتنا کرو۔ یہ مسئلے گھڑ لیے کہ نبی سے علم زیادہ ابلیس کا، اسرائیل کا، وغیرہ وغیرہ من الخرافات۔ مطلب یہ تھا کہ حضور کی محبت کم ہو۔ علامہ اقبال نے اسی فتنے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نظم لکھی ہے ضرب کلیم کے اندر، ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ اس میں وہ لکھتا ہے، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے عشق اور محبت کے چراغ روشن رکھے۔ فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی عشق اور محبت کے چراغ روشن کیے۔ غالب تو یہ کہتا ہے کہ جس کو دین و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں، ہر حالت فرماتے ہیں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے، پھر کر گلی گلی تباہ ٹوٹے غیر سکھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت نے عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن کیے اور امت کے سینے میں حضور کی محبت قائم و دائم رہی۔ آپ کے علماء نے، اسی سلسلے کے علماء نے جو باقاعدہ اجمیر شریف کے اندر، بنارس کے اندر، دوسرے مقامات کے اندر کانفرنس کر کے فوج اعظم کو حضور کے عشق مصطفیٰ میں قائم اور دائم رکھا۔ پھر علامہ اقبال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا جس نے حضور کی محبت اور عشق تھا نوجوانوں کے سینے میں لو لگا دی، اور یہاں تک پہنچایا کہ یہاں تک کہا با خدا در پردہ گویم باز گویم آشکار، یا رسول اللہ تو بناؤ تو پیدا من۔ حضور سے تو سامنے بات کرتا ہوں، اے اللہ تجھ سے راز میں بات کرتا ہوں، کیونکہ حضور سامنے ہے، تمہاری ذات چھپی ہوئی ہے۔ با خدا در پردہ گویم باز گویم آشکار، یا رسول اللہ تو بناؤ تو پیدا من۔ یہی اقبال تھا جس سے مسلمانوں کو سمجھایا یہ بمصطفیٰ برسا خیش راؤ کہ دی ہم اگر بہو نے رسیدی تمام پھول حدیث۔ انگریز نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر متحدہ قومیت کا فتنہ پیدا کیا۔ انگریز چاہتا تھا کہ مسلمان جو اپنے آپ میں نہ آئے، کہ مسلمان اپنے آپ میں آ جاتے، تو اس کو یہ ڈر تھا کہ پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، ترکی، نجد و حجاز، یہ تمام مراکز تک جو ہے یہ پٹی جو مسلمانوں کی ہے، اور علامہ مولانا ظفر علی خان کے الفاظ میں نجد و حجاز و شام کی
قوت سمیٹ کر یورپ کے پہلوان کا لنگر اکھاڑ دے. بیدار ہو گئے. اس صدی میں آپ کے اکابرین کی جدوجہد سے آپ کو آزاد ملک مل گیا. اسی طرح ایک اور نقطہ میں آپ کو بتاؤں کہ 13ویں صدی جب شروع ہوتی ہے، 14ویں صدی جب شروع ہوتی ہے، 1293 کے اندر عبد الحمید ثانی کا دور ہے. 1293 کا مطلب یہ کہ 7 سال کم ہیں 14ویں صدی کے. اس دور کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ترکوں کی سلطنت کہاں تک تھی. پڑھے لکھے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نصف فراز تک، پولینڈ تک، آسٹریا، ہنگری، یوگوسلاویا، چیکوسلاویا، یہ تمام یونان، کریٹ، یہ تمام علاقے ترکوں کی سلطنت کے اندر تھے. ترکوں کا دبدبہ اس وقت یہ تھا کہ 6 مہینے یورپ کے تاجدار پڑے رہتے تھے، ان کو ملاقات کا وقت نہیں ملتا تھا. زار روس جو آج دنیا کے لیے آفت بنا ہوا ہے، زار روس نے اپنی لڑکی پیش کرنا چاہتا تھا. امیر المومنین کو، خلیفۃ المسلمین کو. خلیفۃ المسلمین نے کہا کہ مجھے مشرقہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہارا وہ دبدبہ تھا، تمہارا وہ تنترا تھا، وہ تمہاری حیبت تھی. مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے پہلے روا ہمارا. اب جو اس وقت میں آپ میں سے کوئی آدمی کہے اے مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، اور 8 کروڑ مسلمان 12 کروڑ بن گئے ہیں، ان کو ہندوؤں کے چنگل سے آزاد کرو، ایک نیا پاکستان بناؤ. اگر تمہیں کوئی کہے کہ زور توڑ دو روس کا، زور توڑ دو امریکہ کا، تمہیں اگر کوئی کہے کہ پاکستان کتنا بڑا مضبوط بنا دو، تو آج کل کے پڑھے لکھے عقل مند یہ کہیں گے کہ اس کی عقل ماری گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے لکھ دیا تھا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ میں بات أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ تعالیٰ نے زبور کے اندر اور تمام کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے کہ میری زمین کے مالک میرے نیکوکار بندے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی روح سے، اس ارشاد کی روح سے تمام روئے زمین پر اسلام کی سلطنت ہو کر رہے گی. اب 14ویں صدی میں پاکستان میں آپ اپنے آپ میں آئے ہو، اور ادھر یہ صورت تھی کہ سلطنت عثمانیہ کا عروج تھا، اور سلطنت عثمانیہ زوال پذیر ہو گئی. مصر اس سے چھن گیا، عراق چھن گیا، شام چھن گیا، مراکش اس سے لے لیا گیا، تمام علاقے چھن گئے. لیکن پھر اللہ کے فضل و کرم سے تمام علاقے آزاد ہو گئے. اب پھر مسلمان جو ابتلا کے اندر ہے، اور عالم اسلام یا روس کے زیر سایہ ہے یا امریکہ کے زیر سایہ ہے. مسلمان جو ہیں اور جن کو کچھ تھوڑا بہت اسلحہ جمع کیا تھا، یہ پاگل اپنا اسلحہ ایران اور عراق مل کر ضائع کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، رسول اللہ کی امت کو لڑا رہے ہیں. اور اتنا دماغ میں گلتی کی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے. اب یہ صورتحال جو ہے تباہی اور بربادی کا سامان ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ عالم اسلام کا ایک ایسا مرکز ہو. اگر آپ کا مرکز ہوتا، اگر مرکزی قوت ہوتی، یہ جو وزراء خارجہ کی کانفرنس ہوئی تھی، وزراء خارجہ کی کانفرنس نشستن میں گفتن میں برخاستن یہ نہ ہوتی، بلکہ یہ اعلان کرتے کہ ہماری فوجیں آ رہی ہیں، جنگ بند کرو، وغیرہ دونوں کو ہم گرفتار کر لیں گے. بات تو یہ تھی. قرآن پاک کا تو یہ حکم ہے کہ مسلمانوں کے 2 گروہ اگر آپس میں لڑے فقاتلوا التی بغت الاخری، اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو جس گروہ کی زیادتی تم اس سے بڑھ جاؤ اور فتنے کو ختم کر دو. اگر ہم ختم نہیں کرتے، درمیان میں آ کے کھڑے ہو جاتے، اس کو ادھر پھینک دیتے، ادھر پھینک دیتے، اور کہو کہ بندے نے فکر بنا سدھے کے گل کا. افسوس یہ ہے یہ صدی بدی کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم ہر وقت اپنا محاسبہ کریں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. ہم سونے سے پہلے محاسبہ کریں کہ آج کا دن جو گزرا ہم نے کیا کمایا، کیا کھویا ہم نے. تو آپ دیکھو افغانستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو روسی جنگ، روسی گماشتے، روٹی کپڑا مکان کے نعرے پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے، یہ جو روس کے جنگ
جہاں پر موجود تھے اب ان سے پوچھو، حرام خورو، اے روس کے جھنڈوں، یہی تمہارا روس ہے جو کہ مسجدوں کو برباد کر رہا ہے، خانقاہوں کو برباد کر رہا ہے، علماء کا قتل عام کر رہا ہے، مشاہد کا قتل عام کر رہا ہے، بچوں پر بیماریاں کر رہا ہے، عورتوں پر بیماریاں کر رہا ہے۔ یہی تمہارا باپ روس ہے جس کے تم چمچے بھرے ہوئے تھے، روزی کا بڑا مکان جو ہے اسی کے نعرے پر ہمارا دین خریدنا چاہتے تھے۔ اب وقت ہے اس بات کا کہ امت متحد ہو جائے اور وہ جو روس کے ایجنٹ ہیں، اندرا کے ایجنٹ ہیں، جو کہ اسلام کے خلاف جدوجہد کرنے والے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے نشاندہی کی جائے۔ ان تلگی چوہوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، کافروں کے جھنڈوں کو بے نقاب کیا جائے اور کہا جائے کہ اب بھی وقت توبہ کرو، اب بھی کافروں کی جھنڈی سے توبہ طیب ہو جاؤ اور سیدھے مسلمان بن جاؤ۔ آپ نے یہ دیکھا کہ روس کی ساری توپیں، ساری مشین گنیں، اس کے راکٹ، اس کے میزائل، اس کی بمباریاں ایمان کے سامنے فیل ہو چکی ہیں۔ وہ مجاہدین جن کے پاس وہ رائفلیں ہیں، لیکن اسے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے اٹھا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممالے کو شہباز سے۔ اللہ کی شان یہ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ بارہ ایسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی جمعیت کو بڑی فتح دی ہے۔ یہ مجاہدین افغانستان عشق مصطفیٰ میں سرشار ہیں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نازم و نشاں ہمارا۔ عجیب آسمان ایک نقشہ دیکھ رہا ہے، دنیا ایک تماشا دیکھ رہی ہے۔ کیا تماشا ہے؟ دنیا کو پھر مار کے روح بدن پیش، دنیا کو پھر مار کے روح بدن پیش۔ تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ میرے دوستو، یہ صدی جو تم نے شروع کی ہے، اے نوجوانوں، ہم نے نوجوانی کی عمر میں جب ہم کالج میں تھے، اس زمانے میں ہم نے اس ملک کے اندر پاکستان کا جھنڈا بلند کیا تھا۔ ہم نے اپنی جوانی لگا دی تاکہ مسلمان آزاد ہوں۔ ہم نے پاکستان قائم کر کے دیا۔ اے نوجوانوں، بوڑھے جو ہے وہ تو اپنی منزل سے گزر گئے، ان کے چند دن باقی رہ گئے۔ یہ نوجوان نسل جو ہے ان پر بڑی ذمہ داری ہے۔ ان کے لیے میں یہ پروگرام رکھتا ہوں، تم سب کے سب سینہ اپنے سینے کے اندر وہی آرزو پیدا کرو، آرزو تسخیر کائنات کی، آرزو جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو نافذ کرنے کی، اور اس پاکستان کو اتنی مضبوط قوت بنا دو یہ پاکستان عالمی اسلام کا سربراہ بن کر ظلم کا مقابلہ کرے۔ اور جس طرح سیدنا فاروق اعظم نے 10 سال کی مدت کے اندر 22 لاکھ مربع میل فتح کر کے دنیا کی 2 متمدن سلطنتوں کو، رومن امپائر اور پرشین امپائر کو خاک سیاہ کر دیا تھا، ہاتھ میں ملا دیا تھا۔ اب بھی ہو سکتا ہے، اب اسلام پورا نہیں ہو گیا، اسلام کی قوتیں ختم نہیں ہو گئی، فرزندان توحید کی جو باقاعدہ ان کی ممکنات ختم نہیں ہو گئی۔ اب بھی اگر آپ اللہ کے ہو جاؤ تو سب کچھ تمہارا ہو سکتا ہے۔ اب بھی تم اسی پاکستان کو دنیا کا مرکز بنا سکتے ہو۔ ایسے اگر آج کوئی کہے کہ کل 10 سال کے اندر روس بھی تمہارے تابع ہوگا، امریکہ بھی تمہارے تابع ہوگا، تو کہیں گے کیا پھول پک رہا ہے، لیکن ایسا ہو چکا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہ 15ویں صدی ہمارے احتساب کی صدی ہے، 15ویں صدی ہمارے لیے جہاد کی صدی ہے، 15ویں صدی عالم اسلام کو بلند کرنے کی صدی ہے۔ طے کرے فرسودہ رہو دیگر تراش، امتحان عیش کن موجود باؤ، یہ چنی موجود محمود بس ورنہ نارے زندگی دودھ بس۔ ہم نے اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کرنا ہے۔ آپ سوال کرو گے کیا بڑی ایسی باتیں کر رہے ہو، ملک کے اندر
تو نہ کوئی تقریر کی آزادی ہے، نہ کوئی تحریر کی آزادی ہے، نہ پریس آزاد ہے۔ تو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں حکومت کو کہ یہ جو جوم منا رہے ہیں 15ویں صدی کے، یہ جو چرچے ہو رہے ہیں، ان چرچوں سے فائدہ تب ہو سکتا ہے جب جرنیل صاحب ساری قوم کو اعتماد ملے۔ جنرل صاحب جی نے سمجھے کہ میرے دل میں پاکستان کا درد ہے، ہر مسلمان کے دل میں پاکستان کا درد ہے۔ وہ اسلام کا ٹھیکیدار نہیں ہے، وہ پاکستان کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ امت پر اعتماد کرے، پاکستان قوم پر اعتماد کرے۔ ہم دیکھیں گے کہ روس پرستر کیسے کامیاب ہوتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ اندرا پرست کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ روٹی کپڑے مکان کا نعرہ جو دجالی نعرہ تھا، وہ بلند کر کے کون ایمان کسی کا خریدتا ہے؟ تو یہ اخبار اس کو نہیں شکست دے سکتا، اس سے تقریریں شکست نہیں دے سکتی، اخباروں میں چھپتی ہیں۔ اس کے لیے ایک موومنٹ ہو، اس کے لیے ایک تحریک ہو، جس طرح نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تھی، جس طرح آپ کے مجاہدوں نے سر پر کفن باندھ کر ظلم کا مقابلہ کیا تھا، آمریت کا مقابلہ کیا تھا، اسی طرح پھر مقابلہ ہو سکتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں تیرا کیس کیوں کر ہو گیا جوشے درو ٹھنڈا؟ تیرا کیس کیوں کر ہو گیا جوشے درو ٹھنڈا؟ کہ لیلا میں تو باقی ہے ابھی انداز لیلائی۔ یہی مجاہد جنہوں نے عامر مطلق کو شکست دی، جس کے ساتھ پولیس تھی، جس کے بعد ایڈیشنل پولیس تھی، جس کے بعد رینجر تھے، جس کے بعد خود فوج تھی، سب کو نوجوانوں نے شکست دی تھی۔ اے ضیاء کیوں ڈرتا ہے، خائف کیوں ہوتا ہے؟ آپ اس قوم پر اعتماد کر، اور ہم دیکھیں گے کہ دنیا کی کون طاقت ہے جو روسی گماشتے یہاں پر اسلام کے مقابلے میں آ سکتے ہیں، اندرا کے گماشتے آ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اندرا گاندھی جوتے کی مرید ہے اور خود ایک کسی احمد شاہ ابدالی کی منتظر ہے، کہ محمد بن قاسم کی انتظار میں بیٹھی ہے، کسی شہاب الدین غوری کی انتظار میں بیٹھی ہے۔ آج میں بلا والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وآلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ الکاملین